اللہ سے اچھا گمان پیدا کریں، یہ ایک آرٹ ہے اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، عزیز رشتہ داروں کے لیے، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ان سب کے لیے حوصلے اور ہمت کا مینار بن جاؤ اگر اللہ پہ اپنا گمان اچھا کرنا ہے تو۔ اگر اللہ کے ساتھ اپنا گمان بہت بڑا تعلق ہے، اگر اپنا گمان آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، ایک تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، گمان بھی مضبوط ہوتا ہے، اگر یہ ٹھیک کرنا ہے نا تو ہمت کا مینار بن جاؤ۔ پرفیکشن کی بات نہیں کر رہا، ٹوٹتے پھوٹتے رہو، غصے بھی آ جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن پھر بنتے رہو مٹتے رہو، بنتے رہو مٹتے رہو، خود کو کبھی بھی جمنے نہ دینا، اپنا بت نہ بننے دینا، وہاں پہ کھڑے رہ جاؤ، کسی نے پوجا نہیں کرنی، اکیلا ہی بت جنگل میں پڑا ہوتا ہے، اکیلا عبرت کا نشان، ایسے نہ بن جانا۔ اور زندگی کے ساتھ اپنا رویہ بدلیں، جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو بولو شکر الحمدللہ، اپنی کہانیاں نہ سنانے بیٹھ جایا کرو ہر بندے کو، لوگوں کی کہانیاں سننے کی عادت ڈالو، نہیں تو پھر اکیلے رہنے کی عادت ڈالیں، اور اپنے آپ کو زندگی کے اس ڈرامے کے بیچ میں سے نکال لو کہ میری مسئلہ، میری کہانی، میری کہانی، میری کہانی، اپنے آپ کو اس ڈرامے میں سے نکال لو، لوگوں کو کھیلنے دو، ان کے مددگار بن جاؤ، تسلیاں دینے والے بن جاؤ، موٹیویٹ کرنے والے بن جاؤ، حوصلہ دینے والے بن جاؤ، اذیت ختم ہو جائے گی۔ پھر اتنا رہ جائے گا کہ اللہ نے جب آپ کو کسی واقعے میں لے کے آنا ہوگا نا، لازمی جب لانا ہوگا، جب پتہ ہوگا کہ یہ آتا نہیں ہے کسی واقعے میں، تو جیسے میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، جیسے مطلب وہ کسی دوست کا ویزا لگوانا ہے تو وہ کہتا ہے بندہ ڈھونڈنے، اب بندہ ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں، وہ بندہ مل جاتا ہے، بندے کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ دونوں کی ڈیل کروا، آپ آگے معاملے کے اندر، تو میں کہتا ہوں کیوں آئے تھے، سوچ سمجھ کے آتے ہیں، ایسے کام نہ کیا کریں آپ، اس پہ بھی سیریز کر کے ہٹاؤں پوری، آپ نے دیکھی ہوگی وہ۔ پھر بھی اگر اللہ نے آپ کو کسی واقعے میں لانا ہو تو آپ جتنا بھی بچنے کی کوشش کریں، بچنے کا مطلب اوائڈ کرنا نہیں ہوتا، دلیل سے دیکھنا ہوتا ہے، خیالات کو پراپرلی دیکھنا ہوتا ہے، لوگوں کے مزاجوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دیکھنا ہوتا ہے واقعے میں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو آنا پڑ ہی جاتا ہے، اور کچھ واقعات پھر ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ نہیں آنا چاہتے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اللہ آپ کو لے آتا ہے اس کے اندر، ایک ایز اے کریکٹر آپ کو انٹروڈیوس کر دیتا ہے، اور اس میں آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ آپ کو ان غلطیوں سے سکھاتا ہے، توبہ کرواتا ہے، یعنی آپ کی عقل کی جو رسی ہے وہ تھوڑی سی اور لمبی کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ آپ اپنے مرکز سے تھوڑا سا اور آگے جا سکتے ہیں اللہ کے قریب۔ گمان جو ہے وہ ایک اور طریقے سے بھی امپروو ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے کام آئے گا۔ جب اللہ پہ آپ نے اچھا گمان رکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے رسپانس اچھا چاہیے، یہی ایک اس کے پیچھے تمنا ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے ہمت اور حوصلے کا مینار بن جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہو جائے جب اپیئر ہو نا اپنے بیلوڈ ونس کے سامنے، اپنے جاننے والے لوگوں کے سامنے، تو وہ اس کو دیکھتے ہی سب سے پہلے اسے اپنا دکھ بیان کریں، بجائے یہ کہ وہ سوچیں لو آ گئی مصیبت ہونے دا سننا پائے گی گل، نو، وہ اپنا بیان کریں۔ اور وہ کیوں بیان کریں گے؟ کہ وہ ہر وقت یہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، میں بڑا مضبوط آدمی ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں تم لوگوں پہ مصیبت نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ تعالی، میرے ہوتے ہوئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھڑا ہوں، پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ ایک قافلے ہوتے ہیں نا جی پیچھے چلنے والے چھوٹے چھوٹے، ہر آدمی ایک حاکم ہے اور اس کی رعایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حساب ہوگا۔ اب میرے پیچھے اگر میرے بیوی بچے کھڑے ہیں، دوست احباب کھڑے ہیں، بہن بھائی کھڑے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے آگے ایک ہمالیہ کھڑا کر دیا اللہ نے، اور میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں اس کو دیکھ کے، اور میرا رنگ فک ہو گیا، اور میں جب پیچھے مڑ کے اپنے قافلے کو دیکھوں گا تو وہ میرے چہرے کو تاک رہے ہوں گے، ان کے اندر سب سے پہلی تمنا یہ ہوگی کہ دیکھیں اس کے چہرے پہ کیا ہے، کیونکہ یہ مضبوط ہے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اندر سے ہے، وہ اللہ جانے بندہ جانے، اخلاص کا معاملہ لگ گیا، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ مضبوط ہے۔ پورٹرے کرو اپنے آپ کو، مارکیٹ کرو اس طرح سے، اور وہ دیکھیں آپ کی طرف، اور آپ جب رخ بدلتے ہو نا اس ہمالیہ کی طرف سے، تو خوف کی پرچھائیاں جب آپ کا چہرہ اپنے قافلے کی طرف ہو تو وہ بہادری کے ایسے سائے میں ڈھل جائیں، آپ کے بالکل بہادری کی روشنی میں آپ چکا چوند ہو رہے ہو، اور آپ ان کی طرف دیکھ کے مسکراؤ، اپنے کو یہ پہاڑ اس کی کیا اوقات ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، فکر ہی نہ کرو، دیکھو اس کو میں سر کر کے تمہیں دکھاؤں گا، نکل جائیں گے ہم اس میں سے۔ تو کیا فرق پڑا ہے؟ پہاڑ تو اپنی جگہ پہ ہی ہے، لرزہ تو آپ کے اندر ویسے ہی طاری ہے، خوفوں کے تو حملے ہو گئے ہیں آپ پہ، لشکر چڑھ گئے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کو حوصلہ دے دیا ہے، تو اب لیڈ کر گئے ہو نا، تو پھر رات کو جاؤ گے جائے نماز پہ اور اللہ کہو گے یا اللہ تیرے بندوں کو میں نے کہہ دیا، اب میری عزت تیرے ہاتھ میں، تو ستار العیوب ہے، تو صرف عیب نہیں ڈھانپتا، کمزوریاں بھی ڈھانپتا ہے، گناہوں کو بھی ڈھانپتا ہے، عیب میں ہر چیز ہوتی ہے، تو اب مجھے بچا لے، اب میری عزت رکھ لے، پھر اللہ آپ کو دکھائے گا کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح چل رہا ہے۔ پریکٹس کرنا پڑتا ہے مائی ڈیئر، فیتھ پریکٹس کرنا پڑتا ہے۔